مشورہ راز کے امانت داروں سے بھی کیا جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورہ کرنے کے بعد راز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے جانتے، میں نے بنو نذیر کے بارے میں بتایا تھا، یہودیوں نے جو دھوکہ دیا تھا مدینے والے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں رات کو مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کریں اب ان کے ساتھ۔ الگ الگ مشورے ہوئے کہ انہوں نے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھائے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ دھوکے کی بہت بڑی سزا ہے۔ یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ دیش ویرودھی ہے، وہ اینٹی نیشنل جس کو کہیں، مدینے کی خرابی کے بارے میں جو لوگ سوچے تھے ان کی سزا تھی۔ صحابہ کے مشوروں سے اتفاق یہ طے پایا کہ ان یہودیوں کے جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیں، شہر بدر کر دیں، اور جو جوان ہیں انہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ طے پایا اور حضور نے فرمایا اس کو راز میں رکھا جائے۔ سارے جو صحابہ تھے سبوں نے آمنا صدقنا کہا اور چلے گئے۔ یہودیوں کو پتا تھا ہمارے بارے میں کچھ آج میٹنگ ہو رہی ہے مسجد نبوی۔ دوسرے دن وہ جاسوسی کرنے لگے، کہیں سے کچھ بات پتہ چل جائے کہ کیا میٹنگ ہوئی ہے، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کی پرانی دوستی تھی کیونکہ شہر میں رہتے تھے، یہودی بھی دوست تھے، گزر رہے تھے تو دوستوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ابو لبابہ کل تم بھی تھے وہاں پر، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ صحابی تھے اور امانت دار بھی تھے، وفادار بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے بہت اپنی پرانی یاد دلائی اور منتیں سماجتیں کرنے لگے، بچپن کا تو ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، بتا تو صحیح۔ تو وہ جذباتی ہو گئے، پرانی یادیں، دوستی یاری سب یاد دلانے کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، یوں کر دیا اور چلے گئے، میں نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ قتل کا منصوبہ مشورہ ہوا ہے۔ شام ہونے سے پہلے سارے یہودی مدینے سے بھاگ گئے، سب چھوڑ کر نکل پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کس نے اللہ کے رسول کے راز کو افشا کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے کل کی رات ہونے والے مشورے کے راز کو افشا کیا؟ صحابہ سب سہمے ہوئے تھے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس کے سامنے کیا چھپائیں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے صرف ہلا کر کے اتنا بتایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک، کہ صحابہ کے درمیان میرے آقا نے اعلان کر دیا آج کے بعد سے نہ ابو لبابہ کو کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کون سی بڑی غلطی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں، یہ جب کسی چیز کے حفاظت کا حکم دے دیا جائے اور اس کا افشا کیا جائے، وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے متعلق اتنی سخت سزا دیتے، معاملے کی حساسیت سمجھ سکتے ہو آپ، کتنی نزاکت ہے اس کے اندر۔ اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی ایک بات پر سر جھکا لیتے، اب سب سامنے سے گزرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ حضور پاک ان سے مصافحہ کرتے، نہ سلام کلام، کچھ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ موت سے بڑی سزا تھی، مدینے میں رہتے ہوئے بہت سخت حالات تھے، یہاں تک کہ ان کی سگی بیوی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، کھانا وقت پر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی، رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام تھے، صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا تھا، رسی سے، اور اپنی بیوی سے کہا تھا مجھے اس وقت تک باندھے رکھو جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک مجھے کھولنا نہیں. ان کو باندھا گیا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا، حاجتیں کرتے پھر بند جاتے تھے. 40 دن گزر گئے ان کے، یا 1 مہینے کے قریب. اتنا لمبا عرصہ وہ رسی سے بندھے رہے. پھر رب ذوالجلال نے وہی فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں پر بھی رحیم ہے. رحم فرمایا اور حکم ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہے. جیسے ہی یہ بات آئی، حضور پاک فجر کی نماز پڑھائے، واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا اور اس کے بعد انہیں مصافحہ بھی کیا، اپنی جماعت میں لیا. یہ بتانا مقصود ہے، پوری امت کو یہ درس ہے کہ ان معاملات کو ہلکے میں نہ لیا جائے. یہ حساسیت ہے. یہاں لوگ تو خبری بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی پناہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آخرت میں کتنے بڑے عذاب کے شکار ہوں گے. تم کیا سمجھتے ہو 500 کی نوٹ کوئی پکڑا دیں گے تمہیں جاسوسی کرنے پر، تمہارا گھر چل جائے گا؟ کب تک؟ اس ذلت والی زندگی سے نکلو. بعض لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی خبریں دیں گے تو ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے. کبھی محبوب نہیں بنتے، کبھی محبوب نہیں. 10 سال تم خبریں دیتے رہو، محبوب بنے رہو، ایک دن مردود بنی جاؤ. مردود تو بننا ہی ہے ان کے ہاتھ میں. میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اپنی قوم کی جاسوسی کرنا، خبریں دینا نہایت ہی سخت بڑا گناہ ہے. اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جو مومنین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو خبریں لے جا کر. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ لہ، جس نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب چھپائے گا، تمہیں ننگا ہونے سے بچا لیا جائے گا. تو ان چیزوں پر عمل کریں.